هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن۔ اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جن کا تعلق احکام سے ہے۔ سورہ نساء کو ہم تسلسل کے ساتھ سن رہے ہیں۔ کسی جگہ پر ہم نے ترتیب کو کچھ توڑا بھی ہے، کچھ موضوعات کو ایک ساتھ کرنے کے لیے، لیکن اکثر جو آیتیں ہیں، احکام کی آیتیں، وہ ہم ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ جس کا انتخاب کیا گیا اس کا نمبر ہے 101۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نماز قصر کے تعلق سے جو بنیادی حکم ہے وہ بیان فرمایا۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نماز قصر سے پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کن عنوانات پر گفتگو ہوگی، آئیے پہلے ان کی لسٹ ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 کے تحت بیان ہونے والے اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، سفر کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 2، کیا خوف کا پایا جانا قصر کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3، کتنی مسافت کا سفر ہو تو نماز قصر کی جاتی ہے۔ نمبر 4، قصر نماز کے اہم مسائل۔ نمبر 5، سفر کی ابتدا کہاں سے شمار کی جائے گی۔ نمبر 6، کتنے دن کا سفر ہو تو مسافر ہونا کہلائے گا۔ نمبر 7، نوکری پیشہ افراد مسلسل آنا جانا رکھتے ہیں، کیا قصر کریں گے۔ نمبر 8، امام مسافر ہو تو مقیم مقتدی کس طرح نماز پڑھیں گے۔ نمبر 9، قصر کے بجائے پوری نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ نمبر 10، منا اور عرفات میں حجاج کرام پوری نماز پڑھیں گے یا قصر۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف۔ اس آیت مبارکہ کی جو ابتدا کی گئی ہے، فرمایا گیا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، تو یہاں لفظ زمین جو ہے وہ ایک اتفاقی قید ہے، ورنہ سفر جو ہے وہ کسی بھی راستے کا ہو، وہ سمندری سفر ہو، وہ بحری سفر ہو، وہ ہوائی سفر ہو، قصر کے جو مسائل ہیں تمام کے تمام سفروں میں برابر ہیں۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ علامہ ابن عربی مالکی، ایک تو علامہ ابن عربی مشہور ہیں صوفی بزرگ کے طور پر، وہ یہاں مراد نہیں ہیں۔ ابن عربی مالکی جو ہیں وہ صاحب تفسیر احکام قرآن ہیں۔ انہوں نے بڑا ہی ایک عمدہ نقطہ بیان کیا کہ لفظ سفر کو بیان کرنے کے بجائے یہاں بیان کیا گیا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، ضرب یضرب تو مارنے کو کہتے ہیں۔ تو بات یہ کہ پرانے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا جانوروں پر ہوتا تھا، اور جانوروں کو ہانکنے کے ساتھ ساتھ یہ سفر آگے بڑھتا تھا، تو جانوروں کو چھڑی وڑی بھی مار دیا کرتے تھے اور ہانکنے کے لیے آوازیں بھی نکالی جاتی تھیں۔ تو اس لیے سفر کے اس زمانے کی جو لغت تھی اس میں سفر کے لیے ضربتم کا جو لفظ ہے
یہ بولا جانا انتہائی فصیح لفظ شمار ہوتا تھا، اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے اس لفظ کے ساتھ سفر کی تعبیر بیان فرمائی۔ تو علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سفر کی اقسام پر بھی گفتگو کی، تقریباً 15 کے قریب سفر کی جو اقسام ہیں وہ آپ نے بیان کی، اگرچہ کہ ہمارا موضوع تو نماز قصر کے مسائل ہیں، لیکن ضمنی طور پر ہم چند باتیں سن لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک سفر وہ ہوتا ہے جو ہجرت کا سفر ہو، اور آج بھی کچھ اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہجرت جو ہے اس کے مواقع موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے جہاں گناہ ہو رہے ہیں، اس کا وہاں رہنا اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی عزت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی جان و مال آبرو کے لیے نقصان دہ ہے، تو بلا شبہ وہ شخص جو ہے وہاں سے نقل مکانی کرے گا اور ایسی جگہ پر جائے گا جہاں دین کے اعتبار سے امن ہو اور دیگر اسباب سے امن ہو۔ تو ایک تو سفر کی یہ قسم ہے کہ جو سفر ہجرت کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ جو ظالمین ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، بری صحبت رکھتے ہیں۔ تو بری صحبت سے دور رہنا یہ بھی مطلوب قرآن ہے۔ آپ نے ایک روایت بیان کی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ امام ابن قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا لا يحل لأحد ان يقیم ببلد صب فیہ السلف، کہ کسی مسلمان کا ایسی زمین پر رہنا جائز نہیں ہے کہ جہاں پر اسلاف کو گالیاں دی جاتی ہوں۔ تو اگر کسی ایسے جگہ پر ہے، ظاہر بات ہے بچے اس جگہ پر رہیں گے، غلط پرورش پائیں گے، تو مسلمان ہر بری جگہ سے دور رہے، یہ سفر ہجرت کہلاتا ہے۔ ایک سفر ہوتا ہے جو عبرت کا سفر کہلاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو کئی جگہ پر بیان فرمایا گیا کیا تم زمین کا سفر نہیں کرتے کہ تم دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، آج بھی ان کی نشانیاں باقی ہیں، اردن میں ان کی نشانیاں باقی ہیں، مصر میں باقی ہیں، اور عرب شریف کے کچھ علاقے ہیں تبوک کے قریب، وہاں پر کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جو پچھلے جو اقوام گزری ہیں ان کی یاد دلاتی ہیں، قوم سمود، قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کے جو مظاہر جہاں پر رونما ہوئے۔ تو کچھ سفر وہ ہوتے ہیں جنہیں سفر عبرت کہا جاتا ہے، اور بندہ جا کر وہاں پچھلی اقوام کے معاملات دیکھتا ہے۔ ایک سفر سفر حج ہے جو کہ ایک دینی سفر ہے، ایک سفر سفر جہاد ہے۔ اسی طریقے سے جو نیک جگہ ہیں ان کی زیارت کرنے کا بھی ایک سفر ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا 3 جگہ ایسی ہیں جہاں کا سفر کیا جاتا ہے، مسجد حاضہ و مسجد الحرام والمسجد الاقصی، مسجد الحرام کے لیے، میری مسجد کے لیے، اور مسجد اقصیٰ کے لیے۔ تو اس حدیث پاک میں جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں اور سفر کیا جائے تو منع ہوتا ہے، بلکہ بطور اہمیت کے ایک نمایاں کرنے کے لیے کہ یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جن کے لیے سفر کرنا بڑی نیکی ہے، عظمت والا کام ہے۔ اس کے علاوہ بھی دینی اعتبار سے سفر ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا جو سفر ہے وہ عام طور پر دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتا ہے، تجارت کے لیے، معاش کے لیے، روزی روٹی کے لیے انسان نقل مکانی کرتا ہے، نوکری کے لیے تبادلہ ہو جاتا ہے، اس کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ یہ سب زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور فضل تلاش کرنے کے لیے سفر اختیار کرو، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ لامحالہ کہیں نہ کہیں کا سفر کرتا ہی رہتا ہے۔ رشتہ داروں سے ملنے کا بھی سفر ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری اقسام ہیں سفر کی جو علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی۔ غرض کلام یہ تھا کہ سفر چونکہ ایک زندگی کا حصہ ہے، مختلف عنوانات کے تحت، مختلف مقاصد کے تحت سفر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو آخر یہ دیکھتے ہیں کہ سفر کے حوالے سے جو نمازوں کا معاملہ ہے اس میں کیا حکم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے، 101 آیت مبارکہ ہے، اس میں بیان فرمایا کہ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح، کہ جب تم سفر پر نکلو تو پھر اب تم نے نمازیں کس طرح پڑھنی ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، تو اب نماز جو ہے اس میں قصر کرنا ہے، نماز جو ہے وہ پوری نہیں پڑھنی۔ فرمایا گیا ان خفتم، اگر تمہیں یہ ڈر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ جو کفار ہیں وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، اگر تمہیں یہ ڈر ہو تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر ادا کرو۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نماز قصر ہے،
نماز قصر کا جو معاملہ ہے کیا کسی فتنے کے ساتھ، کفار کے کسی خوف کے ساتھ مشروط ہے، یا پھر یہ ہے کہ جب بھی سفر کیا جائے گا وہ سفر شریعت جس کے بارے میں کہتی ہے کہ اس میں قصر ہوگا تو اس موقع پر مطلقاً قصر کیا جائے گا۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا ہم صرف فتنے کے وقت اور خوف کے وقت قصر کریں گے یا مطلقاً کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی سوال میرے دل میں پیدا ہوا کہ قرآن پاک نے ایک قید بیان کی ہے، کیا صرف اس قید کے تحت قصر نماز ہو سکتی ہے، مطلقاً جب بھی سفر کے لیے نکلیں گے مسافت پائی جائے گی تو پھر یہ ہے کہ قصر کرنی ہوگی؟ میں نے جب رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قصر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے اور تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ یعنی اب جو یہ قید مخصوص حالات میں بیان ہوئی تھی کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت ایسے ہی حالات تھے، لیکن اس کے بعد مطلق عام طور پر یہ فرما دیا گیا اب جو بھی سفر ہوگا، یعنی ایسا سفر جو 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت پر ہو، 15 دن سے کم کا سفر ہو، اس میں مطلقاً جو ہے وہ نمازیں پڑھی جائیں گی قصر کے ساتھ۔ 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی۔ مجھے خیال آیا کہ آج کل ایک صاحب ہیں جن کو بڑا سنا جاتا ہے اور بڑا ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، کیوں نہ اس کی تفسیر پڑھی جائے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو سنت ہے اور جو حدیث ہے قرآن پاک کی جو ہے وہ کسی آیت کو خاص نہیں کر سکتی، تخصیص نہیں کر سکتی، عموم کو ختم نہیں کر سکتی، تو انہوں نے کیا لکھا ہوگا اس کے بارے میں؟ لا محالہ وہ بھی یہی لکھ رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جس اصول کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس اصول کے تحت تو وہ شریعت بیان ہی نہیں کر سکتے۔ شریعت کب بیان ہوگی؟ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھاما جائے گا، آپ کی احادیث کی پیروی کی جائے گی۔ تو احادیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تشریح کیا ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کے ظاہر پر عمل کیا جائے اور ترجمے پر عمل کیا جائے پھر تو نماز قصر کا حکم ہی کچھ اور ہوگا، اور ایسا حکم بیان کیا ہی نہیں جاتا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ بتاتی ہیں کہ قرآن پاک کی تشریح کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اور قرآن پاک کی کس آیت کا کیا مطلب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ نماز قصر کب کی جائے گی، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، کتنے کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے، کتنے میل کا سفر ہونا چاہیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر 3 دن کی مسافت سے کم کا جو سفر ہے وہ اس سے عام طور پر اقامت باطل نہیں ہوتی۔ اب 3 دن سے کیا مراد ہے؟ پرانے زمانے کے اندر ہوتا یہ تھا کہ قافلے جانوروں پر، سواریوں پر سفر کیا کرتے تھے اور لوگ فجر کے بعد سفر کا آغاز کرتے تھے، ظہر تک ان کا سفر باقی رہتا تھا، پھر وہ پڑاؤ ڈالتے تھے، کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے اور رات وہاں گزارتے تھے، پھر اگلے دن فجر کے بعد پھر نکلتے تھے، پھر وہی معمول ہوتا تھا، پھر تیسرے دن پھر نکلتے تھے، اور پھر جو ہے ظہر تک ان کا سفر رہتا، اور ظہر کے بعد جو ہے پھر وہ ان کا آرام ہوتا، کھانا پینا ہوتا، رات کو سو جاتے، فجر کے بعد دوبارہ سفر شروع کرتے۔ تو یوں 3 دن کے راستے میں جب اس طریقے سے سفر کیا جائے تو کتنے فرسخ بنتے ہیں، کتنے میل بنتے ہیں، کتنے کلومیٹر بنتے ہیں۔ ہر دور کے اندر یہ پیمانے جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے رہے۔ تو بنیاد اس کی ہے ان قافلوں کی مسافت۔ وہ قافلے 3 دن کے اندر جتنی دور تک پہنچتے تھے وہ مسافت بنتی ہے 92 کلومیٹر۔ تقریباً 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا جو سفر کرتا ہے اس کی سابقہ اقامت جو ہے وہ باطل ہوتی ہے۔ اب سفر کے جب مسائل آپ سمجھنے لگیں گے تو اس کے حوالے سے 3-4 الفاظ بڑے بنیادی ہیں۔ ایک لفظ ہے وطن اصلی کا ہونا، یعنی ایک شخص جو ہے اس کی جہاں پیدائش ہوئی ہے وہ جگہ اس کے لیے وطن اصلی ہے، اور ایک ہوتا ہے وطن اقامت، جہاں بندہ ٹھہرا ہوا ہے وہ وطن اصلی میں ٹھہرا ہو یا 15 دن سے زیادہ کسی جگہ ٹھہرا ہو تو وہ جگہ اس کے لیے وطن اقامت بن جاتی ہے۔ اب جب 92 کلومیٹر کا سفر وہ اختیار کرتا ہے تو اب جو دوران کا راستہ ہے، یہ دوران کا جو راستہ ہے، درمیان کا جو راستہ ہے، یہ لا محالہ اس میں وہ مسافر کہلاتا ہے۔ سابقہ جو اقامت ہو وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اب اپنی منزل پر پہنچ گیا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی کتنے دن کے لیے آیا ہے۔ اگر تو یہ آیا ہے اپنے ہی شہر میں، کوئی شخص جو ہے وہ کراچی کا رہنے والا ہے، حیدرآباد کا رہنے والا ہے، اور وہ 92 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے ہی شہر میں آیا ہے،
تو اب تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی دیر کے لیے آیا ہے، یہاں تک کہ گاڑی وہاں سے ہو کر گزر رہی ہے اور وہ ٹھہرا ہی نہیں، گاڑی سے اترا ہی نہیں، تب بھی جو ہے وہ اس کی اقامت ہو گئی۔ اب آگے کا جو سفر ہے وہ اگلا سفر کہلائے گا، پچھلی جو مسافت ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہاں اس کا جو وطن ہے وہ وطن اصلی نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کتنے دن کے لیے آیا ہے۔ اگر 15 دن سے کم کا قیام ہے تو یہ مسافر رہے گا، اس جگہ پر یہ پوری نمازیں نہیں پڑھے گا۔ تو یہ دو باتیں ہوئیں، ایک ہوا سفر کی لمبائی اور پیمائش، کہاں سے کہاں گیا، اور وہ جو سفر ہے وہ کتنے کلومیٹر کا ہے۔ 92 کلومیٹر کا اگر سفر ہے تو جو سفر کے دورانیہ ایریا ہے، درمیان میں جو ہے وہ راستے میں مسافر ہوگا۔ جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا، 15 دن سے کم کا ہے، مثال کے طور پر 14 دن کے لیے سے رہنا ہے، تو اب وہاں پہنچ کر بھی یہ پوری نمازیں نہیں پڑھے گا بلکہ قصر کرے گا۔ فرض نمازوں میں 4 کی جگہ 2 پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ مغرب میں قصر نہیں ہوتی، 2 رکعت والی جو نمازیں ہیں اس میں قصر نہیں ہوتی، 3 رکعت والی جو نمازیں ہیں جیسا کہ نماز مغرب ہے، نماز وطر ہے، اس میں قصر نہیں ہوتی۔ ظہر میں قصر ہے، 4 کی جگہ 2 پڑھنے ہیں، عصر میں قصر ہے، 4 کی جگہ 2 پڑھنے ہیں، عشاء میں قصر ہے، فرض 4 کی جگہ 2 پڑھنے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یمسح المقیم یوما ولیلہ، موزوں پر مسح کی اجازت ہوتی ہے کہ وضو کر کے کسی نے موزے پہن لیے، چمڑے کے موزے، خاص ان کی شرائط ہوتی ہیں۔ اب اگلی دفعہ جب یہ وضو کرے گا تو اب پاؤں کا دھونا ضروری نہیں ہے، مسح کر لے گا۔ کب تک کرے گا؟ 24 گھنٹے تک کرے گا۔ فرمایا والمسافر ثلاثۃ ایام، لیکن جو مسافر ہے وہ 3 دن تک کرے گا۔ 3 دن کا جس کا سفر ہے تو اس کو مسافر کہا گیا۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن کا سفر بغیر محرم کے کرے۔ تو پتہ ہی چلا کہ سفر جب 3 دن کا ہو تو اقامت باطل ہوتی ہے، اس سے کم کا ہو تو اقامت باطل نہیں ہوتی۔ اب بہت سارے شہر ایسے ہیں، مثال کے طور پر مکہ مکرمہ سے جدہ، یہ کم مسافت پر واقع ہے۔ سفر کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ سفر کی ابتدا کہاں سے شمار ہوتی ہے۔ ہمارا اگلا نقطہ بھی یہی ہے، سفر کی ابتدا شمار کی جاتی ہے کہ جب شہر سے بندہ نکلے۔ اب شہر سے نکلنا کیا ہوتا ہے؟ بھئی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شہروں کے آگے ایک پولیس کی حدود بندیاں ہوتی ہیں کہ جناب پولیس کی حدود ختم ہو گئی، اب اگلے شہر کی پولیس ڈیل کرے گی، پچھلے کی نہیں کرے گی۔ یہ حدود بندیاں یہاں معتبر نہیں ہے۔ یہاں کیا چیز معتبر ہے کہ شہر کی آبادی جہاں تک موجود ہے وہاں تک شہر ہے۔ پھر بعض شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ شہر کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شہر ہی کے تابع ہوتی ہیں۔ تو شہر کی آبادی جہاں تک چلے گی وہاں تک سفر کا آغاز نہیں ہوگا۔ جیسا کہ کراچی سے نکلنے والا ٹھٹھا جا رہا ہے تو وہ نئی کراچی سے لے کر لانڈی اگر قائد آباد اگر پہنچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 40 کلومیٹر کا سفر بن جائے، لیکن یہ ایریا شمار نہیں ہوگا، بلکہ جب اس روڈ سے کراچی کی آبادی ختم ہوگی اس کے بعد جو ہے پھر وہ اس کا جو سفر کی جو وہ حد بندی ہے وہ شروع ہوگی۔ اب اگر آپ بلوچستان کی طرف جائیں تو کراچی کو کراس کرتے ہوئے آپ بلدیہ ٹاؤن جائیں گے، آگے نیول آئے گا، پھر رئیس کوٹ آئے گا۔ ہب تک آبادی بالکل ملی ہوئی ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آبادی نہ ہو۔ اب ہب تک وہ شخص جو ہے اس کا سفر شروع ہی نہیں ہوگا۔ جیسے اس نے ہب کو کراس کیا اب اس کا سفر شروع ہوگا، اب اس کو خزدار جانا ہے، گڈانی جانا ہے، کسی اور طرف جانا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ آگے کا جو سفر ہے وہ کتنے کلومیٹر بنا۔ تو ان شہر کی آبادی سے نکل کر پھر اگلا جو مقام ہے اس کو ماپا جاتا ہے، اور اگلے مقام میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد جا رہا ہے، اب کراچی سے تو اس کا سفر شروع ہو گیا، تو اب حیدرآباد کی آبادی جیسے شروع ہوگی بس اب وہ جو کاؤنٹنگ تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھا جائے گا کہ ان دونوں شہروں کے درمیان جو فاصلہ تھا اگر وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور لامحالہ حیدرآباد کا تو زیادہ ہے، تقریباً جو 150 کلومیٹر تو بنتا ہے تقریباً، یا اس سے زیادہ بنتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے شہر ہیں کہ جن میں گھر سے گھر تک اگر کا فاصلہ دیکھا جائے تو بندہ مسافر بن جاتا ہے، لیکن جو ضابطہ میں نے بیان کیا ہے اس ضابطے کو اگر دیکھا جائے تو بندہ مسافر نہیں بنتا، اور اسی ضابطے کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے سفر کے لیے جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر
جو آج کل ابیار علی کا مقام کہلاتا ہے، جہاں میقات کی مسجد واقع ہے، یہاں پہنچ کر رسول اکرم علیہ السلام نے نماز قصر ادا فرمائی۔ لیکن آج کے دور میں مدینہ منورہ سے نکلنے والا یہاں پر نماز قصر ادا نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ حدیث پڑھی میں نے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو ایک عام مسئلہ ہے، اور لوگ احرام جا کے یہی مانتے ہیں مسجد ابیار علی پر مدینہ منورہ سے نکلنے والے، اور وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور ان کی جو منزل ہے مکہ مکرمہ وہ کافی دور ہے، 300 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے۔ تو اس جگہ پر وہ آج کے دن قصر نمازیں پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے نکلے، اس جگہ پر پہنچے تو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے نماز جو ہے وہ قصر ادا فرمائی۔ لیکن جو فقہ کا ضابطہ ہے اس ضابطے کے تحت دیکھا جائے گا آج اس جگہ کی کیا پوزیشن ہے۔ تو میں نے 2 اسلام بھائیوں سے گزارش کی کہ آپ لوگ نکلیں اور ذرا مختلف راستوں سے یہ دیکھیں کہ آبادی اب مل گئی ہے یا آبادی کا انقطاع ہے۔ ذوالحلیفہ ابیار علی کے مقام میں اور مدینہ منورہ کی جو آبادی ہے اس کے مقام میں کوئی فاصلہ ہے یا آبادی مل چکی ہے؟ تو آج کے دور میں آبادی پوری طرح سے مل چکی ہے اور کسی بھی طرح سے کوئی فاصلہ اور انقطاع نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس جگہ کو الگ شہر شمار کیا جاتا ہو۔ جیسا کہ پنڈی اور اسلام آباد، اس کی آبادی تو ملی ہوئی ہے لیکن ان کو الگ شہر شمار کیا جاتا ہے، تو کچھ مسائل میں فرق آئے گا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ اسلام آباد سے نکلنے والا پنڈی میں قصر کرے کیونکہ فاصلہ کم ہے ان دونوں شہروں کا۔ تو یہ جو مقامات ہیں یہ مقامات الگ الگ شہر بھی نہیں ہیں، مدینہ منورہ ہی کے تابع ہے۔ تو یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر آج بھی نماز جو ہے وہ پوری ادا کریں گے، اور پھر جب یہ جگہ چھوڑتے ہیں تو اب جو ہے ویرانہ شروع ہو جاتا ہے، آبادی ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے جب ایک مسافر آگے بڑھتا ہے مکہ مکرمہ کے لیے تو وہاں پہنچ کر یہ مسافر راستے میں اب کسی بھی جگہ نماز پڑھے گا تو یہ نماز جو ہے وہ قصر ادا کرے گا، پوری نماز نہیں پڑھے گا۔ ایک اور موضوع ہمارا یہ تھا کہ کتنے دن کا مسافر ہو تو مسافر ہونا کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے، اور یہ سفر ایک ایسی جگہ کے لیے ہے جو اس کا وطن اصلی نہیں ہے، تو اب دیکھا ہی جائے گا کہ 15 دن سے کم کا اگر ارادہ ہے تو پھر یہ وہاں جا کر قصر کرے گا، ورنہ قصر نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے دن کے لیے ہمیں ٹھہرنا ہے، تو وہ بھی قصر ہی پڑھیں گے۔ ایک شخص 12 دن ٹھہرا، پھر 10 دن مزید ٹھہرنے کا ارادہ بن گیا، اب جناب اس کا جو سفر ہے مجموعی طور پر 22 دن کا ہوا، لیکن یہ پھر بھی قصر نماز ہی پڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 2 نیتیں ہیں، پہلے 12 دن کی نیت تھی، 15 دن سے کم شمار ہوئی، اب جب اگلے نیت کی تو پہلے دن سے شروع نہیں ہوگی، جس دن سے اس نے نیت کی اس دن سے اس کے سفر کی جو ہے دوبارہ کاؤنٹنگ شروع ہوگی۔ اب یہ 2 الگ الگ حصوں میں کاؤنٹنگ ہوئی، اور کوئی بھی ایک کاؤنٹنگ 15 کے عدد کو نہیں چھوتی، 15 دن کو نہیں چھوتی، اس لیے یہ شخص مسافر ہی رہا، اور یہ بڑا کثیر الوقوع مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نوکری پیشہ افراد ہیں، مسلسل آنا جانا رکھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے اس کی فیملی اسلام آباد میں رہتی ہے، جاب اس کی اسلام آباد میں، وطن اصلی اس کا حیدرآباد میں، یا وطن اصلی دوسری مسئلے کے اندر اس کا لاہور میں ہے، اب لاہور سے وہ اپنا اسلام آباد میں آتا ہے اور فیملی اس کی وہیں رہتی ہے، 14 دن کے بعد دوبارہ اس کو چلا جانا ہے اسلام آباد یا حیدرآباد۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میری فیملی تو یہاں رہتی ہے اور میں آیا 14 دن کے لیے ہوں، مجھے دوبارہ کسی وجہ سے مختلف شہروں میں جانا ہے اور سفر کرنا ہے، تو جناب اگرچہ کہ آپ کی فیملی یہاں رہتی ہو تب بھی آپ مسافر ہی ہوں گے، کیونکہ یہ جو جگہ ہے آپ کی جہاں آپ مقیم ہیں یہ آپ کی عارضی اقامت ہے، اسی لیے اس جگہ کو وطن اقامت کہا گیا ہے، وطن اصلی نہیں کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر، ایک ذہن کے اندر اٹھنے والا سوال ہوتا ہے، لوگ آپس میں خود ہی ڈسکس کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو جو ہیں وہ مقیم ہو گئے، حالانکہ اس صورت کے اندر وہ مقیم نہیں بن رہے ہوتے بلکہ وہ آلریڈی مسافر ہی رہیں گے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ امام مسافر ہے، مقتدی مقیم ہے۔ اب 2 صورتیں بنتی ہیں یہاں پر۔ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ امام جو ہے وہ مقیم ہے، جس طرح کہ عام طور پر جو امام مسجد ہوتا ہے تو امام مسجد جو ہے وہ وہی قیام پذیر ہوتا ہے، لوگ
کسی بھی طرح کے ہوں، مسافر ہوں یا مقیم ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی مقتدی، یعنی امام اگر مقیم ہے اور مقتدی کسی بھی طرح کا ہے تو امام کے پیچھے 4 ہی پڑھی جائیں گی. یہ مسئلہ ذہن نشین رہنا چاہیے. لیکن اگر امام جو ہے وہ مسافر ہو گیا تو مقتدی کیا کریں گے؟ اچھا، بعض اوقات امام بھی انسان ہے، امام بھی شریعت کا مکلف ہے. بعض اوقات جس طرح ہمارے شہروں میں عام طور پر دیگر شہروں سے آئے ہوئے حضرات جو ہیں وہ امامت کرواتے ہیں. بعض اوقات ان کے ساتھ یہ دلچسپ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے گاؤں سے آئے اور یہاں آ کر انہوں نے نمازیں پڑھانا شروع کی، لیکن کسی وجہ سے ان کو دوبارہ سفر پر جانا ہے اور 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے. وہ آئے 12 دن کے لیے، اب نمازیں کیسے پڑھائیں؟ فجر پڑھا لیں گے، مغرب پڑھا لیں گے، لیکن ظہر، عصر، عشاء اگر وہ پڑھائیں گے تو 2 پڑھانی پڑے گی. اب مسجد کے اندر عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ 2 پڑھا رہے ہیں تو نمازی پیچھے والے کیسے نماز پڑھیں گے؟ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اول تو ایسے امام کو رعایت دینی چاہیے کہ وہ پیچھے کھڑا ہو جائے، اور اگر مؤذن ایسا باصلاحیت موجود ہے کہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے تو وہی نماز پڑھائے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور پرابلمس پیدا ہوں گے اور پتہ نہیں چلے گا کہ اب یہ ہو کیا رہا ہے. اور اگر امام شرما شرمی کرے اور لوگوں کو بتائے نہ کہ میں نے سفر پر جانا ہے، میں تو مسافر ہوں، تو یہ امام کی غلطی ہے. کمیٹی صورتحال کو نہ سمجھے، وہ امام پر ڈنڈا لے کر کھڑی ہو جائے کہ نہیں جناب نماز آپ نے 4 ہی پڑھانی ہے، وہ بھی غلطی پر ہوں گے. تو اگر امام جو ہے وہ امام مثال کے طور پر مسافر ہے تو کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ امام نے ظہر کی نماز پڑھانی ہے، عصر کی پڑھانی ہے، عشاء کی پڑھانی ہے، امام 2 رکعت ہی پڑھائے گا. نمازیوں کو پہلے سے بتا دے گا طریقہ کہ بھئی میرے پیچھے آپ نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے وہ سلام پھیرے گا. سلام پھیرنے کے بعد مسنون یہ ہے کہ وہ اعلان کرے گا میں مسافر ہوں، میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور جو مقیم ہیں وہ اپنی نمازیں پوری کریں. اب مقتدی کیا کریں گے؟ مقتدی یہ کریں گے کہ مقتدی کھڑے ہوں گے. 2 رکعت انہوں نے پڑھنی ہے، وہ کھڑے ہوں گے، خاموش رہیں گے قیام کے اندر اتنی دیر تک جتنی دیر تک قرات کی جاتی ہے. خاموش کھڑے رہیں گے. رکوع سجود میں رکوع سجود کی تسبیحات پڑھیں گے. دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھیں گے، خاموش کھڑے رہیں گے اتنی دیر تک جتنی دیر قرات کی جاتی ہے تاکہ ان کا قیام پورا ہو سکے. پھر وہ رکوع سجود کر کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں گے. یہ ہے مسافر امام کے پیچھے. مقتدی جو مقیم ہوگا وہ کس طرح نماز پڑھے گا، اس کا یہ طریقہ ہے. اور منی اور عرفات کے اندر کیا ہوگا جناب؟ منی اور عرفات الگ بستیاں ہیں. جب ایک شخص کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا ہو کسی جگہ پر تو وہ مقیم ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی حاجی مکہ مکرمہ پہنچا اور اتنے دن ہیں کہ وہ منی جانے سے پہلے 15 دن مل گئے تو منی میں عرفات میں وہ پوری نمازیں ہی پڑھے گا. لیکن حاجی کے مکہ میں رہنے کے دن کم ہیں. مثال کے طور پر 7 تاریخ کو منی روانہ ہونا ہے اور وہ 12 دن اس سے پہلے اس کے بن رہے ہیں، اگرچہ کہ اگلے دن ملا کے مثال کے طور پر 15 دن بن جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ الگ بستیاں ہیں تو ایک جگہ پر 15 دن ٹھہرنے کی جو شرط تھی مقیم ہونے کے لیے وہ نہیں پائی گئی. تو اگر منی جانے سے پہلے 15 دن پورے نہیں ہوتے تو مکہ مکرمہ میں بھی وہ قصر نماز پڑھے گا اور منی، مزدلفہ، عرفات میں بھی قصر نماز پڑھے گا. جب واپس آئے گا پھر دوبارہ یہ دیکھا جائے گا اب واپس اس کا قیام کتنے دن ہے. 15 دن بنتے ہیں دوبارہ مکہ میں تو پوری نماز پڑھے گا، ورنہ وہ قصر نماز ہی پڑھے گا. ہمیں بتایا گیا کہ کچھ کالز بھی ہیں آج، چونکہ ایک بڑا ہی عوامی سا موضوع تھا تو چلے کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں. طلبہ اکرام بھی ہمارے ساتھ ہیں، ایک آدھ سوال وقت نے اجازت دی ان سے بھی لے لیں گے. جی کالز لیتے ہیں پہلے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حالت سفر میں سنتوں میں بھی کیا رعایت ملتی ہے جس طرح کے فرض نمازوں میں جو رعایت دی گئی ہے؟ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول نے عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز میں ہمیں رعایت دی ہے ہم اسی بات پر رہیں گے. کہنے کو تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جناب پہلے سفر میں مشقت ہوا کرتی تھی اور آج تو سفر آسان ہو گئے ہیں، آج تو جہاز کے سفر ہو گئے ہیں، آدھے گھنٹے میں بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، 1.5 گھنٹے میں بندہ لاہور سے 1.5 یا 2 گھنٹے میں کراچی پہنچ جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے. کتنا ہی آسان سفر ہو گیا ہو، جو 4 کی جگہ 2 پڑھنے کی رعایت ہے بہرحال وہ قیامت تک موجود رہے گی. جہاں تک بات سنتوں کی ہے تو سنتوں کے تعلق سے ہمیں رعایت اور گنجائش جو ہے وہ نظر نہیں آتی. البتہ علماء نے اتنی رعایت ضرور دی ہے کہ سفر کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حالت فرار، یعنی ٹریولنگ ہو رہی ہے،
ایک گاڑی سے اترنا ہے, دوسری گاڑی میں بیٹھنا ہے, مسلسل ٹریولنگ جاری ہے, ٹرین نکلنے کا اندیشہ ہے, بس نکلنے کا اندیشہ ہے. یہ ہے حالت فرار. اور ایک ہوتی ہے حالت قرار. مثال کے طور پہ ایک بندہ 10 دن کے لیے کہیں گیا ہے, اب ٹریولنگ تو اس کی ختم ہو گیا, وہ جا کر اپنا کام نمٹا رہا ہے. یہ جو پوزیشن ہے یہ حالت قرار کی ہے. تو حالت جو قرار ہے اس میں تو سنت موقدہ چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. حالت فرار جو ہے وہاں البتہ مجبوری کے تحت سنت موقدہ چھوڑے جا سکتی ہیں. جی آپ طلبہ میں سے سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جہاں پر مسافر وطن اقامت اختیار کرتا ہے, مسافر اپنا سفر ختم کر کے جہاں رہتا ہے, جی اب وہاں پر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا یا الگ سے اپنی نماز پڑھے گا؟ یعنی سفر اس کا ختم ہو گیا ہے لیکن 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے اس کی. حالت قرار اس کی باقی ہے تو جماعت سے ہی نماز پڑھے گا کیونکہ حالت قرار موجود ہے اور جماعت سے فرار کا کوئی عذر بھی نہیں ہے. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض تھی کہ ایک شخص 92 کلومیٹر سے زائد سفر کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی نیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ درمیان میں رستے کے دوران وہ کچھ گھنٹے قیام کر کے وہاں پہ آرام کرے گا یا پھر اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرے گا. تو اس صورت میں سفر میں اتصال ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے سفر جب بھی ہوتا ہے تو بندہ جو ہے کئی جگہوں پہ رکتا ہے, کئی جگہوں پہ پڑاؤ کرتا ہے. جس بات کو بنیاد بنایا گیا کہ جناب 92 کلومیٹر کی اصل کیا ہے, تو ہم نے سنا کہ 92 کلومیٹر کی جو اصل ہے وہ ہے پرانے زمانے کے قافلوں کا 3 دن کا سفر. پڑاؤ ڈالتے تھے پھر آگے بڑھتے تھے, پڑاؤ ڈالتے تھے پھر آگے بڑھتے تھے. اس پڑاؤ ڈالنے کے باوجود انقطاع شمار نہیں کیا گیا. ایک ہوتا ہے کسی جگہ پر کسی خاص سفری ضرورت کے تحت رکنا. سفری ضرورت کے تحت جو رکنا ہے, جیسے کوئی شخص جو ہے سرگودا سے کراچی آنا چاہتا ہے تو پہلے وہ فیصل آباد آیا, فیصل آباد آ کر ٹرین پکڑی, پھر کراچی آیا. اب فیصل آباد جو آنا ہے یہ الگ منزل شمار نہیں ہوگی, یہ راستے کا ایک سفری حصہ ہے. ایک ہوتا ہے مستقل کسی جگہ پر مقصود کے تحت رکنا, وہاں مسائل الگ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کو پہلے حیدرآباد جا کے وصولی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو اگلے شہر جانا ہے, تو یہ اب با مقصد اس کا قیام کہلائے گا, اگرچہ کہ چند گھنٹوں کا یہ قیام ہو. اور ایک سفر کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سفری ضرورت کے تحت ہوتا ہے, کھانے پینے کے لیے, آرام کے لیے, تو اس کو الگ حصہ شمار نہیں کیا جاتا, وہ پورا سفر ایک ہی سفر کہلاتا ہے. تو محترم ناظرین کرام, اور بھی بہت سارے مسائل ہوں گے, آپ مزید بھی مسائل دیکھنا چاہتے ہیں تو مسافر کی نماز امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے. اس رسالے میں بڑے آسان طریقے سے مسافر کے احکام لکھے ہوئے ہیں. چونکہ سفر ایک زندگی کا معمول ہے, زندگی کا حصہ ہے, سفر سے بندہ گزرتا رہتا ہے, تو مسافر کی نماز جو ہے یہ رسالہ ہے, الگ سے بھی پبلش ہوا ہے, نیٹ پر بھی موجود ہے, اور نماز کے جو احکام ہیں اس میں بھی موجود ہے. تو آپ حضرات اس رسالے سے بھی سفر کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے, پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے.